بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمرات کی رمی اور صفا و مروہ کی سعی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ حجاج بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو اس کے لیے احرام کھول دینا درست ہے، اس پر دوسرا حج لازم ہوگا۔ میں نے اس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تو ان دونوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی حجاج نے سچ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذبیحہ بنت زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، تو کیا میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اگر کوئی عذر شرعی لاحق ہوا تو احرام کھول دوں گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا، میں کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا، ترجمہ، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، حاضر ہوں، میرے احرام کھولنے کی جگہ وہ ہے جہاں تو مجھے روک دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اپنا پورا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھے بغیر سو جائے، پھر اسے صبح اٹھ کر فجر اور ظہر کے درمیان میں پڑھ لے تو اسے اسی طرح لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات ہی کو پڑھا ہے۔ سعید بن جبیر نے ایک ایسے شخص سے جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہے روایت کی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جو رات کو تہجد پڑھتا ہو اور کسی رات اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ نہ اٹھ سکے تو اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا، اس کی نیند اس پر صدقہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جس وقت رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے، پھر فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ربیعہ بن کعب السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، آپ کو وضو اور حاجت کا پانی لا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مانگو مجھ سے۔ میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے کہا، بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اپنے واسطے کثرت سے سجدے کر کے یعنی نماز پڑھ کر میری مدد کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز یعنی تہجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تم میں سے کسی کو یہ ڈر ہو کہ صبح ہو جائے گی تو 1 رکعت اور پڑھ لے، یہ اس کی ساری رکعتوں کو جو اس نے پڑھی ہیں طاق یعنی وتر کر دے گی۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔